اگر آپ لکھنؤ کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور لکھنؤ کے ماضی میں ہونے والے دلکش، دل فریب اور حیرت انگیز واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ گزرے ہوئے ماضی میں لکھنؤ کی کیفیت کیسی تھی اور بدلے ہوئے لکھنؤ میں کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ لکھنؤ شہر اپنی حدود میں چاروں طرف بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہاں روز کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے۔ طرح طرح کی کلچرل ایکٹیویٹیز، طرح طرح کے میلے اور طرح طرح کی کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں۔ لکھنؤ شہر اپنے تہذیب و تمدن، اپنے طور طریقوں، اپنے پہناوے اور اپنی عمارتوں کے الگ انداز کی وجہ سے کافی پہچان رکھتا ہے، اور یہاں کے کھانے تو خاص طریقے سے لوگوں میں بہت مقبول ہیں۔ یہ سب کچھ اس چینل میں ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، تاکہ جب نیا ویڈیو تیار کر کے پیش کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس چینل میں دکھائے جانے والے ویڈیو کو لگاتار آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے، اس لیے چینل کو جوائن کرنے کی بھی زحمت گوارا کریں۔ برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائن بٹن کو کلک کر کر اپنا قیمتی سپورٹ دے کر ہمت افزائی کرنے کی زحمت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ لکھنؤ دنیا سے ایک نرالا شہر ہے۔ یہاں زندگی کے ہر شعبے میں طرح طرح کے باکمال فنکار اور صنعت کار آباد تھے۔ ہر ایک شخص کو اس کے فن کے لیے برابر کا حوصلہ ملتا تھا، ان کی تعریفیں ہوتی تھی اور ان کے بنائے ہوئے فن کو لوگ سراہتے ہی نہیں تھے، بلکہ مالی طور پر بھی اس کو کافی امداد کرتے تھے۔ لکھنؤ کی جہاں تک فنکاریاں اور صنعت کاریاں کا تعلق ہے، سب سے زیادہ تو یہاں کا چکن اور کامدانی مشہور ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ کارچوبی اور سلما ستارے کا کام بھی لکھنؤ کا سب سے نرالا ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی کے زیوروں کو تو کیا کہنا، ہر انداز کے عجیب و غریب اور خوبصورت ناموں والے زیور یہاں پر رائج تھے اور رائج ہیں۔ پیتل اور تانبے کے برتن بھی بالکل نرالے بنتے ہیں۔ ایک زمانے میں تو کافی رواج تھا کہ پیتل اور تانبے کے برتن ہر گھر کا باورچی خانے کا اور گھر کا تمام اور دوسرے ضروری ساز و سامان کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے تانبے اور پیتل کی جگہ الومینیم اور دوسرے میٹل نے لے لی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں کے مٹی کے برتن اور مٹی کے کھلونے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو امریکہ سے صرف اس لیے لکھنؤ آتا تھا کہ یہاں کے فنکاروں نے جو نئے انداز کے اور عجیب و غریب مٹی کے کھلونے اور چھوٹی چھوٹی مٹیوں کی مورتیاں بنائی تھیں، وہ دنیا میں کہیں اور دستیاب نہیں ہوتی تھی، اور وہ یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا اور امریکہ میں کافی اچھے داموں میں فروخت کرتا تھا۔ اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں دیگر ایجادات اور اختراعات یعنی نئی نئی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ پورا لکھنؤ ان تمام فنکاروں صنعت کاروں سے بھرا ہوا تھا۔ آج بھی لکھنؤ میں الگ انداز کا فن اور فنکار مل جایا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ فنکاروں کی اور صنعت کاروں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک چیز اور بھی بہت اہم ہے، یہاں کاغذ کی لکدی یعنی جسے پیپر میشی کہتے ہیں، اس سے طرح طرح کی چیزیں بنا کر اور بہت ہی خوبصورت انداز میں سجا کر پیش کی جاتی ہیں، جو اس قدر خوبصورت اور دیدہ زیب ہوتی ہے کہ دیکھنے کے بعد یقیناً خریدنے کا دل چاہتا ہے۔ اور یہ پھر ایک لوگوں کے ڈرائنگ روم کی سجاوٹ میں بھی کام آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹف ٹوائز جسے کہتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے اس طریقے کے کھلونے بنائے جاتے ہیں جو کپڑے کے اندر روئی یا کوئی اور مادہ بھر کے اوپر سے سلائی کی جاتی ہے اور ان کو طرح طرح کا شیپ دیا جاتا ہے، جو دیکھنے میں بہت ہی دیدہ زیب ہوتا ہے۔ کافی کلرفل ہوتے ہیں اور کافی پاپولر ہیں، اور وقتاً فوقتاً لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں اور ہوٹلز وغیرہ میں ان کی ایگزیبیشن لگائی جاتی ہے، اور جو کہ بہت
پسند کی جاتی ہے، اور یہاں پر لوگوں کا ازدحام رہتا ہے، اور صنعت کاروں فنکاروں کو ایک طریقے سے کافی سپورٹ کیا جاتا ہے۔